حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ غلہ جو ہے چوری کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنی غربت اور اہل و عیال کا ذکر کیا جس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے اپنی غربت کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں رات کو پھر انتظار میں رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ میں نے پھر دیکھا کہ رات کو وہی چور دوبارہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو اب کی بار پھر پکڑ لیا تو وہ دوبارہ جو ہے میرے آگے منت سماجت کرنے لگ گیا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے اہل و عیال بہت غریب ہیں، تو مجھے لہذا چھوڑ دو۔ چنانچہ کہتے ہیں مجھے پھر اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب صبح دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور اس نے پھر اپنی غربت کے بارے میں ذکر کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ رات میں انتظار میں رہا کہ اب جب وہ آئے گا تو میں اس کو ضرور پکڑ کے صبح حاضر کروں گا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ چنانچہ جب وہ رات کو دوبارہ آیا، غلہ بھرنے لگا، تو میں نے پھر اس کو پکڑا۔ اب کی بار پھر وہ منت سماجت کرنے لگ گیا، اپنی غربت کا بیان کرنے لگ گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو تیسری بار آ رہا ہے، یہی بات کہتا ہے لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اب کی بار چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ رات کو جب تم سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، تو اللہ رب العالمین تم پر ایک نگہبان یعنی ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اس سے وہ کلمات سنے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور پھر آیا تو اس نے مجھے کہا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ یہ تم پڑھو تو تمہیں یہ فوائد ملیں گے، تو میں نے اس کو اس بدلے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن رات کو جو بات کہہ گیا وہ سچ کہہ گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے رات کو جو 3 مرتبہ جو تمہارے ساتھ مخاطب وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، تو ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو ناظرین کرام دیکھیے آیت الکرسی کی کس قدر فضیلت اور برکت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت سے نہیں روک سکتی، اور جو اس کو رات کو پڑھے تو اس کے اور اس کے آس پاس والے گھر جو ہیں محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی آیت الکرسی کی اتنی برکت ہے کہ پڑھنے والے کا گھر بھی محفوظ رہے گا چوری سے، ہر قسم کے شر سے، اس کے آس پاس والے گھر بھی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ اس قرآن کی آیت کی پاور ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر تمہیں جو قرآن یاد ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے عظیم آیت کون ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یہ آیت سب سے عظیم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی پتہ چلا کہ قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے، جو عظمت والی آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو لہٰذا اس کو رات کو سوتے وقت ایک بار ضرور اس کا ورد کر لیا کریں، ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھنے کی اس کی فضیلت یہ ہے
کہ جو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس آیت کی برکت سے گھر جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، چوری سے ڈکیتی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو آیت الکرسی گھر میں پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس کا گھر حفاظت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس مبارک آیت کی برکتیں لوٹیے، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے جو میں نے جس طریقے کار سے بتایا ہے۔ ہاں، اس کا چلہ نہ بنائیے گا زیادہ تعداد میں، سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں، یہ کیونکہ بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ کبھی بھی آپ کسی سے سن کے، یوٹیوب سے سن کے کبھی بھی آیت الکرسی کا چلہ نہ کیجئے گا، بڑی تعداد میں نہ پڑھیے گا، ورنہ ایسی رجت آئے گی کہ جو آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ بھی اس رجت کا اتار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس آیت کی برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔